الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک میں عام انتخابات کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کر رہا ہے اور آج سیاسی جماعتوں کو مدعو کر رکھا تھا کہ وہ آئیں اور اس ضابطۂ اخلاق پر آ کر بات کریں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ڈیلیگیشن بھی موجود تھا۔ بابر اعوان ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، فیلڈ میں ہمیں جانے دیں، ہم پلیئر ہیں، لیولنگ بھی خود کر لیں گے اور پلینگ بھی کر لیں گے۔ ہم کھلاڑی ہیں، ہمیں کھیلنے کا موقع دیں، گراؤنڈ میں ہمیں آنے دیں، لیول ہم خود ہی کر لیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان اس کی جانب سے ایک بڑی اہم جو ہے وہ تجویز دی گئی، آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں تاکہ خان صاحب کو ہم لے کے آپ کے پاس آئیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس۔ ناظرین، آج کا ولاگ ملک میں الیکشن کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک میں عام انتخابات کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کر رہا ہے اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چند ماہ بعد جس طرح جنوری کے آخری ہفتے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دے رکھی ہے کہ آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا، تو وہ ممکن ہوتا بھی ہمیں ابھی تک دکھائی دے رہا ہے، جس کی تیاریاں بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ضابطۂ اخلاق ہے، جو ایس او پیز ہیں، وہ مرتب کر رکھے تھے اور آج سیاسی جماعتوں کو مدعو کر رکھا تھا کہ وہ آئیں اور اس ضابطۂ اخلاق پر آ کر بات کریں، اپنی تجاویز بھی دیں اور الیکشن کمیشن بھی دیکھے بتائے ان کو کہ کیا ایس او پیز ہوں گے الیکشن کے حوالے سے۔ تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میجورٹی وہ لوگ شامل تھے جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، وکلا اور آئینی قانونی معاملات سمجھنے والے لوگ وہ گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ڈیلیگیشن بھی موجود تھا۔ بابر اعوان، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، یہ تین لوگ شامل تھے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن میں جس نے آج شرکت کی۔ سب سے پہلے آپ بابر اعوان صاحب کا یہ ذرا کلپ سن لیں کہ بابر اعوان نے جب ملاقات کے بعد باہر آئے اس اجلاس میں شرکت کے بعد انہوں نے کیا کہا۔ دوسرا ہم نے کہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، فیلڈ میں ہمیں جانے دیں، ہم پلیئر ہیں، اس لیے لیولنگ بھی خود کر لیں گے اور پلینگ بھی کر لیں گے، فیلڈ میں جانے دیں۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرڈر کریں گے کہ آپ کو ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی ہے اور کہا کہ آپ ہدایات جاری کریں۔ یہ آپ نے سنا جی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں، قانون دان ہیں بابر اعوان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صرف آپ ایک بار پلے کرنے کا موقع دیں، ہم کھلاڑی ہیں، ہمیں کھیلنے کا موقع دیں، گراؤنڈ میں ہمیں آنے دیں، لیول ہم خود ہی کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ووٹ بینک موجود ہے، سپورٹ موجود ہے لوگوں کی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو آج اندر باتیں ہوئی جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے آج ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، لیکن اس میں ان باتوں کا ذکر نہیں تھا، لیکن جو لوگ مل کر آئے ہیں انہوں نے جس طرح بابر اعوان صاحب نے بھی بتایا، علی ظفر نے جس طرح بات کی کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے سب سے اہم جو بات اندر اٹھائی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے وہ یہ تھا کہ جی آپ ہماری جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے ان پر جو مقدمات ہیں ان کو دیکھیں اور وہ ختم کیے جائیں، کیوں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ بے معنی ہیں اور یہ صرف ان کو وکٹمائزیشن کرنے کے لیے سارے کیسز بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی بات کی، شاہ محمود کی بات کی، انہوں نے شیخ رشید کی بات کی، انہوں نے جناب جی مطلب کیا اس کا نام ہے پرویز الہی صاحب کی بات کی کہ ان سب جو شخصیات جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اگر آپ انتخابات پرامن اور شفاف کروانا چاہتے ہیں تو ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کو باہر آنے کی اجازت دی جائے اور ہمیں جلد سے جلوس کمپین کرنے کی اجازت دی جائے۔ بابر اعوان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی موقف تھا جو کنٹونمنٹ ایریا ہیں، ملک کے جو کینٹ ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگانے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہے اور وہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو کمپین دفاتر وغیرہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی اس طرح سے ان کو اجازت نہیں ہے تاکہ ادھر لیول پلینگ ہو سکے اور ہم الیکشن میں جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تجاویز بھی باقی پارٹیز کی جانب سے بھی شامل تھی۔ یہاں پر ایک اہم جو تجویز دی وہ دی گئی جناب، وہ آپ کی جو جماعت ہے سعد رضوی صاحب کی جو تحریک لبیک پاکستان، اس کی جانب سے ایک بڑی اہم جو ہے وہ تجویز دی گئی۔ انہوں نے کہا جی جو فارم 45 ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بڑا مسئلہ آتا ہے، پہلے فارم 14 ہوتا تھا، اب اس کو فارم 45 کر دیا گیا۔ اس میں کہا انہوں نے کہ آپ الفاظ میں بھی ووٹ کا جو ہے وہ لکھیں، جس طرح چیک کے اوپر لکھتے ہیں ہم نمبرز بھی لکھتے ہیں 4 5 6، اسی طرح اس کو الفاظ میں بھی لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی ان کو فگر جو ہے، فگر کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی ٹوٹل ووٹ لکھیں، فگر میں رد و بدل ہو سکتا ہے، الفاظ میں رد و بدل کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی ایک اچھی تجویز تھی۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی تجاویز دی، جو اے این پی ہے ان کا آج جو ہے تھوڑا موڈ آف لگا۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی ہمیں باہر آ کے جو بات کی گئی میاں افتخار کی جانب سے، زاہد خان کی جانب سے، انہوں نے کہا ابھی بھی ہمیں ان قدر موڈ نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہو پائیں گے۔ 90 روز میں ملک میں انتخابات کا انعقاد ہونا تھا، لیکن تاحال انتخابات جو ہے وہ ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آل دو جنوری کے مہینے کی آخری ہفتے کی جو تاریخ جو الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ آخری ہفتے میں ملک میں انتخاب ہوگا، ابھی تک ہمیں اس میں جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے نیئر بخاری صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی اندر تجاویز دی، بہت سے جو ایشوز ہیں ان پر بات کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ان تحفظات کا اظہار کیا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے تھے، لیکن انتخابات ابھی تک
جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہے حکومت بھی اور باقی معاملات بھی. جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن تھا, پاکستان مسلم لیگ نون تھی, اس کے بعد JUIF تھی, مطلب تمام جو ملک کی بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی, اور چیف الیکشن کمشنر اور وہاں پر جو الیکشن کمشنر ممبران تھے ان کو تجاویز دی گئی, جس میں سب سے اہم جو تجاویز تھیں اور جو مطالبات تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے, جو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ذرا ان کی جو قیادت ہے کیسز ختم کیے جائیں اور ملک میں جو ان کے دفاتر ہیں اور معاملات جو ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے. باقی دوسرا, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کچھ سماعتیں بھی ہوئیں, جس طرح اعلیٰ عدلیہ میں کیسز چل رہے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا آج فیصلہ آ گیا, اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی خاصے کیسز چل رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاصا متحرک ہو چکا ہے. گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح چیئرمین PTI کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے, پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا بلے کا نشان ہے وہ واپس لینے کی مطلب مختلف جو درخواستیں تھیں اس پر کل سماعت ہوئی تھی. آج جو ہے عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر پر جو کیسز ہے توہین الیکشن کمیشن کے, جس طرح سے خان صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر, ان کی ایون فیملی کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ اور جلسوں جلوسوں میں جس طرح ان کو پولیٹیسائز کیا گیا, باتیں کی گئی ان کے اوپر, تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے رکھا ہے. سماعتیں ہوتی رہی لیکن چیئرمین PTI پیش نہیں ہوئے, لیکن ایک سماعت میں گرفتار ہونے سے پہلے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں آئے تھے, چیف الیکشن کمشنر, کیونکہ خود ان کی ذات پر اٹیک کیا گیا تھا تو وہ اس کا حصہ نہیں ہے, اس بینچ کا, اس کمیشن کا. نثار درانی جو ممبر سندھ ہیں وہ اس بینچ کی سربراہی کرتے ہیں, تو خان صاحب وہاں پہ آ کے پیش بھی ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کیا. اس دن ہم کمرہ عدالت میں موجود تھے, جیسے ہی کمیشن کے جو چاروں ممبران آ کے بیٹھے تو خان صاحب بھی اپنی چیئر سے ان کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب سارا معاملہ جو ہے اس پر ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, فواد چودھری صاحب, انہوں نے پہلے جو ہے اورل معافی مانگی, الیکشن کمیشن پیش ہو کر الیکشن کمیشن نے ان کو قبول نہیں کیا, ان کا ریٹن معافی دے, ریٹن میں بھی انہوں نے انکنڈیشنل نہیں مانگی. پھر دوبارہ آئین اور قانون کے ماہر ہیں, خود بھی وکیل ہیں, تو انہوں نے دائیں بائیں شائیں تھوڑا سا کیا, تو وہ بھی ان کی جو درخواست تھی, جو معافی تھی, وہ قبول نہیں ہوئی. تو فرد جرم آج عائد ہونا تھا, لیکن خان صاحب جب وکیل شعیب شہین صاحب وہاں پیش ہونے کی تھی, خان صاحب تو اڈیالہ جیل میں تو اڈیالہ جیل میں اب جو ہے ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تاکہ ہم ان کو لے کے آ سکیں. تو وہاں نثار درانی صاحب نے کہا خان صاحب ایک بار سے پہلے پیش ہوئے ہیں, وہ تو آتے نہیں تھے سماعت کے لیے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اس کو چھوڑیں, آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں تاکہ خان صاحب کو ہم لے کے آپ کے پاس آئیں, کیونکہ کافی دن ہوئے ہیں خان صاحب جو جیل میں ہیں, اب تو لمبا عرصہ 5 اگست سے وہ جو ہے پہلے اٹک اور پھر اڈیالہ جیل میں ہیں. تو آج جو الیکشن کمیشن کا جو بینچ تھا, جو کمیشن ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس پہ ہم ذرا کوئی تحریری آرڈر جاری کر دیتے ہیں. اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ تحریری آرڈر جاری ہوگا جس میں اسلام آباد کی انتظامیہ, جو اس کے ساتھ ساتھ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں, ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آرڈر دے گا کہ سابق وزیر اعظم, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توہین الیکشن کمیشن مقدمے میں مطلوب ہیں, ان پر فرد جرم عائد کرنا ہے, ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش کیا جائے. دوسری آپشن وہاں پر جو ممبر KP کے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو دوسری آپشن یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی جا سکتے ہیں خان صاحب کے پاس, جس طرح باقی ججز جاتے ہیں. سائفر کیس میں جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین پیش ہوتے ہیں, پیش نہیں ہوتے, وہاں جاتے ہیں عدالت لگانے. بالکل اسی طرح یہ جو الیکشن کمیشن ممبران ہیں یہ بھی وہاں جیل میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر بھی فرد جرم عائد ہو سکتے ہیں. فواد صاحب کی طبیعت ناساز تھی اور اسد عمر صاحب پیش ہوئے تھے. اسد عمر نے کہا جی ڈیٹ آگے دے دیں, تو 24 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی گئی. ان کا چلیں فواد صاحب بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اکٹھے ہی آ جائیں گے اور آ کے جو فرد جرم ہے وہ لگوا لیں گے. اور خان صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی 24 اکتوبر تک ملتوی ہوا. تو انہوں نے کہا چلیں آپ اس بہانے ملاقات بھی کر لیں گے. اب یہ جو ہے سمجھ نہیں آئی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ سمجھ جائیں ہم اس بات کو کہ کس سے ملاقات کر لیں گے. اسد عمر صاحب خان صاحب سے ملاقات کر لیں گے کہ وہ فواد چودھری صاحب سے ملاقات کر لیں گے. تو اب بظاہر یہی لگ رہا ہے آن سیریس نوٹ کہ شاید الیکشن کمیشن کا جو 4 رکنی کمیشن ہے یہ عمران خان پر فرد جرم لگانے کے لیے اڈیالہ جیل چل کر خود جائے. بظاہر یہی صورتحال لگ رہی ہے, کیونکہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے جس طرح اسلام آباد انتظامیہ نے اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ نے جس طرح پہلے خطوط لکھے اور کہا گیا جی کہ ججز کی جانب سے جس طرح کہا گیا کہ جی وہ سیکورٹی کے مسائل ہیں تو اس لیے ججز خود جائیں گے جو جیل ہے اور وہاں جا کے کیسز کی سماعت کریں گے. تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کے جو 4 ممبران ہیں یہ بھی خود جائیں گے اور جا کے اڈیالہ جیل میں اس کیس کی مزید جو سماعت ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو سو مچ.